نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال تعالى بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدنا یا جد الحسن والحسین وعلى آلک واصحابک یا سیدنا ویا وسیلتنا فی الدارین۔ حمد و صلات کے بعد گرامی قدر حاضرین، وہ جو ہمارے مختلف عناوین کے ساتھ دروس چل رہے ہیں، اس میں توحید بھی، ایمانیات، اور اس میں رسالت کے متعلق بھی ایک درس، پھر عبادات میں سے نماز کے متعلق، پھر معاملات میں سے حقوق العباد کے ایک خاص شعبے کے متعلق۔ تو آج اسلام کا ایک اہم شعبہ کہ اصلاح نفس، اپنی ذات کی اصلاح۔ ویسے تو ساری چیزیں یہ اصلاح نفس کے حوالے سے ہیں، لیکن علم الاخلاق کا بھی اسے نام دیا گیا، اسے تصوف کا نام بھی دیا گیا، اسے اصلاح نفوس کا نام بھی دیا گیا۔ قرآن کی اصطلاح میں اسے تزکیہ نفس کے عنوان سے بیان کیا جاتا۔ تو علماء اخلاق اسے علم الاخلاق کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، صوفی لوگ اسے ہی علم تصوف کہتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ انسان کے اندر کچھ ایسی سرشتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی کہ اگر ہم ان کی حقیقت کی طرف توجہ فرمائیں تو اصل میں کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ نے فضول نہیں پیدا فرمائی ہوتی ہے۔ جس طرح قرآن کا کہنا ہے نا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، جو عقل والے ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق میں غور کرتے ہیں تو اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں، کہہ اٹھتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے اس کو باطل، فضول، عبث، بے فائدہ پیدا نہیں فرمایا۔ ہر چیز کا اپنا فائدہ ہے۔ تو نفس انسانی جسے ہم کہتے ہیں، نفس امارہ بھی قرآن کی اصطلاح میں اس کا ایک نام چلتا ہے۔ اس سے مراد رب تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو اس کی بقا کے لیے کہ یہ اپنے سے یا نقصان دہ چیزوں کو دور کر سکے اور مفید چیزوں کو اپنے لیے حاصل کر سکے، اس کے اندر دو ایسی قوتیں رکھیں، ایک دفع کی قوت اور ایک جلب کی قوت۔ جلب منفعت اور دفع مضرت، یہ علماء کی اصطلاح میں اسے یوں کر کے کہتے ہیں کہ جتنی اس کے لیے مفید چیزیں ہیں اس کو انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے بائی نیچر اسے اپنی طرف وہ کھینچنے کی رغبت رکھتا ہے۔ بھوک لگے تو کھانے والی چیزوں کی طرف اسے رغبت ہوتی ہے، جو چیزیں اسے گرمی سردی سے بچاتی ہیں ان کی طرف رغبت ہوتی ہے، کپڑے، مکان وغیرہ، ہر وہ چیز جو انسان کو فائدہ دیتی ہے، یہ اس کی فطرت میں ہے کہ وہ ان چیزوں کی رغبت رکھتے ہیں، اپنی طرف وہ ان کی محبت رکھتا ہے۔
اور جو چیزیں انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں اس کی فطرت میں ہے کہ وہ اپنے آپ سے ان کو دور کرے. سانپ کو دیکھے گا تو اس کی فطرت ہے کہ وہ اسے دور کرے. کوئی بندہ اسے مارے تو اس کی فطرت میں ہے کہ وہ اسے اپنے سے دور کرے. تو یہ اگر جس بندے کو غصہ نہیں آتا، غضب نہیں ہوتا، بندے یہ بیمار ہیں کو بیچارے کو چیزاں کھو کے بندے لے جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں لگتا، تو اسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی فطرت میں خرابی آ گئی. اب یہ اپنے سے ضرر والی چیزوں کو، نقصان دہ چیزوں کو اپنے سے وہ بچا نہیں سکتا. تو یہ اصل میں انسان کی بقا کے لیے. اگر ایسا نہ ہو تو انسان جنگل میں چلا جائے، درندے اسے کھا جائے، اس کا مال لوگ سارے کا سارا لوگ اٹھا کر لے جائیں، وہ اپنے مال کی بھی حفاظت نہ کر سکے، اس کے جسم کے ساتھ لوگ کھیلتے رہیں، وہ اسے پتہ نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں اصل میں انسان کی بقا کے لیے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر ان کی اصلاح نہ ہو تو ان کے اندر عدم توازن آ جاتا. ان کے اندر مثلا یہ مفید چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جلب منفعت کی، اس کے اندر ایک فطرت کے اعتبار سے اس کے اندر یہ قوت رکھی گئی. وہ اسے چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے حصے کی وہ چیزیں جتنی اسی ضرورت ہے وہ اس جہان سے، کائنات سے وہ اپنے لیے لے لیتا اور اپنی زندگی کا سامان جو ہے وہ کر کے اپنے آخرت کو بہتر کر لیتا. لیکن جہان میں ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پر کھانا ہے تو وہ اپنے کھانے کے ساتھ 10 بندوں کا کھانا اور اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کرے گا. اسے صرف ایک گھر کی ضرورت ہے، وہ 10 بندوں کی زمینوں پر قبضہ کرے گا. اسے صرف 2 کپڑوں کی ضرورت ہے، یہ چاند ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کرے گا. تو وہ جو لالچ کی، یعنی وہ اپنی نفع کی چیزوں کی، اس کے لیے یہ فطرت تو اس لیے رکھی گئی تاکہ وہ ضرورت کی چیزیں خود بخود وہ اپنی نیچر کے اعتبار سے وہ جمع کر لے اور اپنا یہ نظام وہ چلائے. لیکن وہ اس میں جب عدم توازن کا وہ شکار ہو جاتا ہے، جس سے افراط اور تفریط، وعدہ اور گھاٹا، جب اس میں جب وہ شکار ہو جاتا ہے تو پھر وہ خرابیاں کرتا ہے، وہ ظلم کرتا ہے، لوگوں کے حق غصب کرتا، وہ لالچ کا شکار ہو جاتا، کبھی کسی کا حق دینا ہوتا ہے دیتا نہیں ہے، بخل کا شکار ہو جاتا. تو یہ اسے کہتے ہیں نفس کی یعنی ان دو فطرتوں میں یا 2 قوتوں میں جب عدم توازن آ جاتا ہے تو اس عدم توازن کو نفس امارہ کا نام دیتے ہیں. میرے کو طلباء بھی پوچھے آتے ہیں کہ استاد جی نفس امارہ کی ہوں میں تو نفس امارہ کا نام ہے، لیکن نفس امارہ اینج شہر نہیں کوئی جی کتا ہوں یا کوئی اور اس قسم کی چیز. یہ انسان کی وہ فطرت ہی ہے کہ وہ کس اعتبار سے اس کے اندر جب عدم توازن ہے تو وہ اسی کا نام نفس امارہ. کبھی اس کے اندر کسی انسان کے اندر لالچ کا غلبہ ہو جاتا ہے، کسی کے اندر وہ اپنا غضب کی جو قوتیں ہیں اصل میں اپنے سے دفع کرنے کی یعنی چیزیں. اگر انسان کو غصہ نہ آئے تو وہ انسان اپنے سے ضرر والی چیز کو دور نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر دشمن آ گیا تو وہ دشمن آ گیا، وہ اس کی چیزیں چھیننا چاہتا ہے، اسے مارنا چاہتا ہے، انہیں غصہ ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے لے جاؤ میں مار دو یعنی. تو بندے آنے جناب یہ تھے اپنی چیزاں، ایسا ہی لوگ ہیں انہوں پتہ کو نہیں لگتا. اگر کسی انسان کے اندر طلب کی قوت ختم ہو جائے، بندے آنے جی بیمار ہے جی انہیں بھوک نہیں لگتی، یہ کھانا بھی اپنی ضرورت کے لیے نہیں کھا سکتا، انہوں پتہ ہی کو نہیں لگتا میں کھانا ہے کہ نہیں کھانا. تو یہ فطرت کی اصلاح یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ دونوں قوتیں موجود رہیں. لیکن اگر افراط و تفریط کا شکار ہو جائے تو یہ بھی بیماری ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ اسے یہ پتہ نہیں لگتا، اس کے جو سینسر ہے نا بھوک والے وہ کنٹرول میں نہیں ہے، وہ کھاتے ہی رہتا ہے. گھر والے لے جاتے جناب رجدہ ہی نہیں، ان کو دوائی دیو، تو وہ یعنی اس میں اندر عظمت وار. تو شریعت جو ہے یہ اس انسان کی فطرت کی اصلاح کے لیے اللہ تعالی نازل فرمائی. یہ جسے ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں نا، تزکیہ نفس کا یہی معنی ہے کہ انسان کی اس فطرت کی اصلاح کرنا، افراط اور تفریط جو انسان کے اندر ہے اس کی اصلاح کرنا. اور اصل میں حقیقت دیکھیں تو اصلاح صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہے، یہ بھی اس کی توفیق سے ہوتی ہے. اس نے گائیڈنس نازل فرما دی انسان کی رہنمائی کے لیے، قرآن حدیث انبیاء کرام کے توسل سے شریعت اس نے نازل فرما دی. اصل میں یہ اصلاح کا سامان ہے.
اور اس کے لیے پھر جو توفیق ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. توفیق جو ہے نا، یعنی ایک بندہ ہے اس کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں، مثال کے طور پر میں یا آپ ہیں، ہمارے یہ پاؤں مسجد میں آنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جسم جو ہے وہ یعنی اپنا سٹینڈ کرنے کی صلاحیت ہوتا ہے، اس کے اندر قیام کی قوت ہوتی ہے، وہ پڑھنے کی قوت بھی اس کے اندر موجود ہوتی ہے، ہم گونگے نہیں ہیں، زبان بولنے کی قوت رکھتی ہے. یہ رکوع کرنے کے لیے ہماری اب کمریں اکڑ نہیں جاتی. بعض بھائی وہ کہتے ہیں جناب میں سجدہ نہیں کر سکتا، کمر میں درد ہے، میں بالکل یہ بینڈ نہیں کر سکتا. بعض بھائی وہ سجدہ نہیں کر سکتے، کہتے ہیں جی بیٹھ نہیں سکتا، میرے سر میں درد ہوتی ہے، میری آنکھوں میں مسئلہ ہے. کوئی بندے کہتے ہیں میں بیٹھ نہیں سکتا. یہ جتنی چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں نا، یہ کر سکنے کو توفیق کہتے ہیں. کر سکنے کو توفیق کہتے ہیں. بندہ نہ کر سکے تو پھر تو توفیق سلب ہو گئی. کہ رب تعالیٰ اسباب بندے کے موافق کر دے. توفیق کا معنی ہے رب تعالیٰ اسباب بندے کے موافق بنا دے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. گونگا بندہ آتا ہے جی میں قرآن نہیں پڑھ سکتا، کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ ان کے کوئی سبب بھی کوئی نہیں زبان. اور اس کے لیے یہ جو سبب ہے نا قرات کا، یہ اسے میسر نہیں ہے، تو اسے توفیق نہیں ہے. میں یا آپ، ہمیں جتنے بھی ہم صحت مند لوگ ہیں، ہم سارے نماز پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھتے تو توفیق کا ہم خود انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پڑھنے کے قابل بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پڑھنے کے قابل بنایا، لیکن ہم نے خود اس توفیق کو ختم کر دیا، انکار کر دیا، کہتے نہیں پڑھتے. جتنے لوگ کرائیں ستے نہیں، مسیتے آ نہیں سکتے، قرآن پڑھنا چاہیں تو پڑھ نہیں سکتے، اگر رکوع کرنا چاہیں تو کیا ان کی کمریں اکڑ جاتی ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ خود نہیں کرتے. توفیق اللہ نے عطا فرما دی. تو اللہ تعالیٰ نے، اور جس بندے کو توفیق نہیں اللہ اس سے پوچھے گا بھی نہیں. گونگے سے نہیں پوچھے گا تو نے میرے قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کی ہے. جسے توفیق نہیں اسے اللہ نہیں پوچھے گا. جو بندہ قرآن بہرا ہے اسے اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا تو نے میرا قرآن کیوں نہیں سنا. جو بندہ کسی اور بیماری میں مبتلا ہے، مثال کے طور پر جو بندہ یہ روزہ افورڈ نہیں کر سکتا، اسے بھوک نہیں برداشت کر سکتا، اسے شریعت نے اسے بالکل کنسیشن دی ہے، وہ اپنا روزہ جو ہے اس کا فدیہ دے دے. اسی طرح یہ بقیہ سارے معاملات ہیں. جو بندہ عقلی طور پر جس کا توازن ٹھیک نہیں ہے، شریعت اس کی طرف مخاطب نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا بالکل نیچر کے مطابق ہیں، ہمارا دین فطرت کے مطابق ہے. تو انسان کے لیے نام اس کا کوئی بھی ہو، آج کل بعض بندوں کو ویسی چڑ ہو جاتی ہے، یعنی وہ نا اے جی صوفیاں دا کام ہے جی، اے پیری مریدی ہے جی، یہ تو ہے ہی حرام ہے. اس اصطلاح کو چھوڑ دو. یہ دیکھو کسی چیز کی حقیقت کیا قرآن کریم یہ ہمارے تزکیہ نفس کی ڈیمانڈ نہیں کرتا. قرآن کریم کی آیات دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے تزکیہ فرماتا. تو یہ تزکیہ کرنا، باطل کی اصلاح کرنا، انسان کے اندر جو عدم توازن آ جاتا ہے طلب اور دفع میں، اس کے اندر یہ توازن پیدا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تزکیہ کرتا ہے افراط و تفریط. یعنی اس کے لیے نبی بھیجے، کتابیں نازل فرمائی، انسان کو کر شعور عطا فرمایا. اس کے لیے انبیاء کرام کے جو وارث ہیں حقیقی انبیاء علماء کرام، وہ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، انبیاء کرام کا پیغام لوگوں کو سناتے ہیں، پھر انسان کے اندر رغبت پیدا کرتا ہے، پھر اس جب وہ عمل کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق بھی دیتا ہے. یہ ساری چیزیں یہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے یہ انسان کی اصلاح فرماتا. پھر صرف ایسے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جہاں یعنی جس طرح کہ اللہ تعالیٰ موجود بلا مکان ہے ویسے پھر رب تعالیٰ نے بطور خاص انبیاء کرام اس مقصد کے لیے اس مقصد کے لیے بھیجے. اور انبیاء کرام کے جو بعثت کے مقاصد ہیں ان میں بنیادی مقصد جو ہے نا وہ ایک بنیادی مقصد تزکیہ نفس. قرآن کریم میں اس مفہوم کی 4 مقامات پر بلکہ 5 مقامات پر آیات ہیں جس میں نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا گیا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا یا ان کا یہ تزکیہ کرتے ہیں. ان کا مراد امت، تمہارا مراد حضور علیہ السلام کے صحابہ یا جنہیں قرآن جنہیں خطاب کر رہا ہے، اس سے بھی مراد حضور کی امت ہے. وَيُزَكِّيكُمْ وَيُزَكِّيهِمْ يُزَكِّيهِمْ
قرآن کریم میں کتنے 5 مقامات پر یہ لفظ ہے کہ رسول تزکیہ کرتا. اچھا پھر حیران کن بات یہ ہے کہ رب تعالیٰ ایک مقام پر خود فرماتا ہے, یہ سورہ شمس آپ پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, نفس کی قسم اور اس کے بنانے والے اللہ کی قسم. اللہ تعالیٰ یہ نفس کا بنانے والا اللہ ہے نا, جس نے اس کا تسویہ کیا, خوب برابر برابر کیا, اسے سنوارا, اس کی قسم. اللہ تعالیٰ اپنی قسم اٹھا کر فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس اللہ نے انسان کو اس کا تقوی اور اس کا فجور نافرمانی وہ اس کے اندر الہام کر دی, یعنی اسے وہ اپنا پیغام ریسیو کرنے کے اس کے اندر قوت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی. الہام کا معنی کہ کوئی چیز کنوے کرنا, اس ٹرانسفر کرنا, یعنی اسے پیغام پہنچانا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے الہام کیا, اسے پیغام دیا, اس کا فجور بھی اور اس کا تقوی بھی. یہ ساری چیزیں انسان اپنے اندر یہ محسوس کرتا ہے, ریسیو کر لیتا. وہ نفس شیطان کا معاملہ بھی وہ یعنی علیحدہ پھر وہ کریں گے, پھر وہ اس کی پیغام رسانی کس طرح ہوتی ہے, وہ کس طرح میسج کرتے ہیں. پھر اگلا جو جملہ ہے نا اس پر اصل میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. اللہ فرماتا ہے یقینی طور پر وہ بندہ کامیاب ہوا جس نے خود اپنے نفس کا تزکیہ کیا. پہلے فرمایا اللہ کرتا, پھر فرمایا رسول کرتا, پھر فرمایا کامیاب وہ ہوا جس نے خود کیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب بنا دیے. بندہ جب تزکیے کی طلب کرتا ہے تو پھر رب تعالیٰ اس کے لیے ان اسباب کے فوائد اور اس کی برکتیں اس کے لیے ظاہر فرما دیتا ہے. اگر بندہ آخر نا بیٹھے اللہ سے ٹھیک کر دے, یہ نہیں ہوگا. کئی بندے آندے جی میں کہتا ہوں یار نماز وہ جی دعا کرو, جی دعا کرو اللہ تعالیٰ توفیق دے. میں کہتا ہوں کیا آپ کی کمر اکڑ جاتی ہے رکوع کرتے ہوئے, اور آپ کیا توفیق مانگتے ہیں؟ دعا کرو جی اللہ توفیق, ویسے بھی کریے. میں نے کہا توفیق ہے, روزانہ توفیق کا انکار کرتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں. یہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جس وقت ہم یہ ارادہ ہی نہیں کریں گے نیکی کا تو پھر رب تعالیٰ وہ بڑا بے نیاز ہے, اسے کائنات میں کسی چیز کی عادت نہیں ہے. ان اللہ لغنی عن العالمین. لیکن وہ قدردان اتنا ہے, بندہ اگر ایک بالشت اس کی طرف آئے تو رب تعالیٰ کی رحمت یہ گز بڑھ کر اس کا استقبال کرتی ہے. وہ قدردان بھی ہے, بے نیاز بھی ہے, قدردان بھی ہے. رب تعالیٰ نے ہمیں نظام دے دیا, اس نظام کے تحت اگر ہم اپنا تزکیہ کرنا چاہیں گے تو انبیاء کرام کا نظام ہمارے پاس موجود ہے, اللہ تعالیٰ کا دیا وہ, اس کی روشنی میں ہماری اصلاح ممکن ہے. اب اسی چیز پر یہ تو پتہ چل گیا کہ نفس کی اصلاح یہ کیسے, اور یہ ہے ویسے بڑا مشکل ہے, بہت مشکل ہے. یعنی حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اتنا مشکل اور اتنا باریک کام ہے کہ نفس کی خرابیاں یہ عمومی طور پر نفس کی بیماریاں بندہ جاننے کے لیے یا جان کر ان کا علاج کرنے کے لیے فطرتی طور پر یہ تیار نہیں ہوتا. یہ بہت مشکل ہے. اسی وجہ سے یہ ٹوٹلی طور پر صرف انسان کے سپرد نہیں کیا کہ آپ اپنی بیماریاں بھی معلوم کرو اور اپنی اصلاح بھی کرو, بلکہ اس کے لیے ایک مزکی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی صورت میں یا ان کے نائبین کی صورت میں وہ مزکی اللہ نے خود یہ متعین فرمایا. اور یہ بڑی حیران کن یہ بات ہے. بعض چیزیں ہوتی ہیں جو سیلف سٹڈی کے طور پر یا سیلف ایکشن کے طور پر انسان خود وہ کر سکتا. کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے کوئی ٹیوٹر یا کوئی رہنما چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے نا, یہ دین خود بخود بغیر نبی کے نصیب نہیں ہوتا. کوئی بہت بڑا فلسفی ہو, بہت بڑا وہ معقولات کا ماہر ہو, وہ کہے میں نبی کی رہنمائی کے بغیر, کسی نبی کی شریعت کو جانے بغیر میں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر کے اس کی رضا پسند ناپسند کے مطابق اپنی زندگی گزار کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام و اکرام کا مستحق بن جاؤں گا, قہر و غضب سے بچ جاؤں گا, تو ایسا ہونا ممکن نہیں ہے. اگر ایسا ہونا ممکن ہوتا تو پھر رب تعالیٰ نبی بھیجتا ہی نہ, فرماتا خود بخود اپنی اصلاح کرو, میری رضا کی طلب خود کرو. رب تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسان اس سلسلے میں قاصر ہے,
عاجز ہے. اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے, اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائیں. تو اس کے لیے اس کی بارگاہ میں پہنچنے کا ایک ہی سورس ہے, اور وہ اس کے انبیاء کرام ہیں, اور اسی کی نازل کردہ وہ کتابیں ہیں. اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو اس لیے جس طرح کی کتاب یہ اپنا وہ معلم کے بغیر, نبی کے بغیر نہیں جانی جا سکتی. کئی بندے آج کل ویسے یہ کہہ دیتے ہیں وہ جی حفیظ قرآن کریم بغیر حدیث, تو یہ قرآن کافی ہے, حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ اگر حدیث کی ضرورت نہ ہوتی, قرآن بندہ ڈائریکٹ اگر وہ سمجھ سکتا, تو رب تعالیٰ پھر لکھی لکھائی پرنٹڈ بک یہ کعبے پر نازل کر دیتا, علاقوں لوگوں میں اعلان ہو جاتا, آؤ بھئی اپنے اپنے علاقے کے لیے اس کی کاپیاں لے جاؤ. پھر نبی کا پھر اللہ تعالیٰ نے درمیان میں واسطہ کیوں بنایا؟ اللہ کو علم ہے کہ نبی کے بغیر میری کتاب نہیں سمجھ سکتے. اسی لیے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا گیا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل فرمانا اس لیے لتبین للناس, تاکہ آپ لوگوں کے لیے اللہ کی مراد واضح کریں اس کلام سے. نبی کے بغیر اللہ کی کتاب نہیں سمجھ. اسی طرح جس طرح یہ ٹیوٹر کے بغیر, استاد کے بغیر, نبی کے بغیر کتاب نہیں سمجھ آتی, اسی طرح یہ نفس کا علاج بھی نبی کے بغیر میسر نہیں ہوتا, ممکن نہیں ہوتا. اور یہ جس طرح آپ کہیں گے انبیاء کرام سے ہم تو 14 صدیاں بعد میں ہیں, 14.5 صدیاں بعد میں ہیں, تو ہمیں تو نبی علیہ السلام کی صحبت میسر نہیں ہے. جس طرح یہ علماء کرام آپ کو قرآن و حدیث کا علم سکھاتے ہیں, یہ در حقیقت انڈائریکٹ یہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ فیضان ہے. تو اسی ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرتے ہیں, لیکن ظاہری طور پر ہمیں وہ حکم اپنے علماء سے وہ حاصل ہوتا. اسی طرح یہ تزکیے کا جو یہ پروگرام ہے جو اصل میں اوپر سے ہی آتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے, لیکن وہ ہمیں اپنے مشائخ یا اپنے علماء سے اس کا پتہ چلتا ہے. اس کی روشنی میں پھر ہم وہ اپنے لفظ کی خرابیاں جو ہیں ان کو وہ جان کر پھر ہم اس کی اصلاح کرتے ہیں. اس کے لیے یہ تھوڑی سی وضاحت کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں کہ یہ کام بڑا مشکل ہے. مثال کے طور پر ایک آپ کو اس کے لیے مثال دیتا ہوں. انسان کے اندر یہ جلب منفعت کی جو قوت رکھی, انسان اپنے لیے نفع بخش چیزیں اپنی بقا کے لیے وہ حاصل کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی جو ہے نا وہ گزار سکے. مثال کے طور پر مال کی محبت ہے. مال کی محبت اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے دی تاکہ وہ ضرورت کی چیزیں وہ اپنے لیے حاصل کر سکے. لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے مال دے کر اس کے بیوی بچے, اس کے گھر والے, پڑوس والے, والدین, بہن بھائی, اقارب, دیگر لوگ, اس کے حق بھی اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان کے اس بندے کے وہ ذمے ڈال دیے. ان کا مال بھی اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو دے دیا. مثال کے طور پر آپ اگر پیسے کماتے ہیں نا, ایک بندہ ہے وہ سارا دن مزدوری کرتا ہے, لیبر ہے, کوئی دکاندار ہے, کوئی یہ وہ ہے, تو وہ نا اپنا 2000 روپیہ وہ دیہڑی کماتا ہے. پیسے دیہڑی اس نے کمائے, لیکن وہ اس اکیلے بندے کا رزق نہیں ہے. وہ 2000 روپیہ اس کے بیٹے کا بھی اس کے اندر حصہ ہے, اس کی بیوی کا بھی اس کے اندر حصہ ہے, اس کے ماں باپ ہیں تو ان کا بھی حصہ ہے, بہن بھائی ہیں تو ان کا بھی اس کے اندر حصہ ہے, اگر پڑوسی ہیں تو ان کا بھی حصہ ہے. لیکن وہ کرتا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں اتنے پیسے اپنے آپ سے لا لینا. وہ بیوی بچوں کا حق نہیں ادا کرتا, مالک کا مجرم ہوگا. پڑوسیوں کا حق نہیں ادا کرتا, مالک کا مجرم ہوگا. وہ اس چیز کو کہتے ہیں کسی کا حق نہ دینا, اسے کہتے ہیں بخل. بخل انسان کی وہ جو اصل میں وہ جلب منفعت والی فطرت تھی نا, اس کے اندر جب وہ گھٹن آئی تو وہ بخل بن گیا. بعض اوقات انسان داد و داش کے لیے حصہ اس کا ہوتا ہے کسی اور کو دے دیتا. مثال کے طور پر غرباء کا حصہ ہے کسی بندے کے پاس, وہ اسے زکوٰۃ دینی چاہیے, زکوٰۃ نہیں دیتا, اللہ تعالیٰ پر وہ پیسے خرچ کر دیتا, اور اسے وہ سمجھتا میں سخاوت کر رہا ہوں, لیکن وہ سخاوت نہیں ہے, وہ اسراف ہے. نفس جو ہے وہ اس سے خوش ہوتا ہے کہ میرا نام ہو, وہ اسراف کو وہ سخاوت کا نام دیتا ہے, حالانکہ وہ نفس بیمار ہے. ان کے لیے یہ جو پیسے ضائع کرتے ہیں, یہ جتنے لوگ سیاستدان کروڑوں روپیہ جناب یہ الیکشن پہ لگا دیتے ہیں, کوئی بندہ ان سے پوچھے آخرت میں یہ کروڑ روپیہ آپ کے کام آئے گا؟ یہ نفس بیمار ہے, یہ نفس کی خرابی ہے.
اگر نفس کی اصلاح ہوتی تو وہ کروڑ روپیہ ایسی جگہ پہ خرچ کرتا کہ رب تعالیٰ آخرت میں اسے اجر و ثواب عطا فرماتا. یہ تھا اس کا صحیح استعمال. لیکن وہ کہتا کیا ہے؟ جناب دیکھو جی، لاکھ روپیہ لا دیتے ہیں، کروڑ روپیہ لگا دیتے ہیں جی، یہ بہت بڑا سخی ہے. وہ سخی نہیں ہے، مسرف ہے. اور جو مسرف ہے یعنی اسراف کرنے والا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، وہ تو شیطان کا بھائی ہے. نفس کی خرابی نے صرف دین سے دوری کی وجہ سے اسے اللہ سے کتنا دور کر دیا. اس کی اصلاح کو تزکیہ نفس کہتے ہیں. اب آپ کو اس بات کا ادراک ہوا کہ یہ کتنا اہم موضوع ہے. اور عمومی طور پر میں دیکھتا ہوں ہم احکام شریعت بیان کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں، عقائد پر بھی ہماری گفتگو ہوتی ہے، اعمال پر بھی ہماری گفتگو ہوتی ہے، معاملات پر بھی ہوتی ہے، لیکن یہ جو بنیادی چیز ہے نا، ادھر ہماری توجہ نہیں ہوتی. مثال اس کی ایک مثال اور سمجھانے کے لیے دیتا ہوں. مثال کے طور پر بندہ نفل پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، جناب بڑا کام کر رہا ہے جی، قرآن بڑا پڑھتا ہے، اسی بڑے خوش ہیں جناب. ویکھو جی بندہ ہر ویلے جی قرآن پڑھتا رہتا ہے جی، ہر ویلے بندہ نفل پڑھتا رہتا ہے جی، ہر ویلے بندہ ذکر کرتا رہتا ہے. اگر نفس کی اصلاح نہ ہوگی تو نفس یہ چاہے گا کہ میری اس نیکی کی، میری اس نیک عمل کی شہرت ہو. بندے مجھے قاری صاحب کہیں، بندے مجھے حاجی صاحب کہیں، بندے مجھے سخی صاحب کہیں، بندے مجھے بہادر شجاع کہیں، مجاہد کہیں. تو حضور فرماتے ہیں آخرت میں ایسے بندے کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا. یہ صرف باطن کی اصلاح نہ ہونے کی وجہ سے، جو اسے اخلاص میسر نہیں، نیت کو صرف رب تعالیٰ کے لیے خالص کرنا، اس وجہ سے انسان کا وہ اتنے بڑے بڑے اعمال وہ ضائع ہو جائیں گے. جیسے کہ بخاری میں وہ حدیث بھی موجود ہے، اللہ حاصل کیا. تو اب آپ کو اچھا ایک اور چیز وہ میں نے محسوس کی ہے، اور صوفیہ کرام نے، ہمارے اکابر نے، علم الاخلاق کے ماہرین نے ادھر توجہ دلائی. کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان ایک عمل بڑے اخلاص کے ساتھ کرتا، لیکن اس کے ساتھ وہ اس نیکی کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ پیدا ہو جاتا. ایسا بھی ہوتا سائیڈ ایفیکٹ. جس طرح کہ یعنی اسے تھوڑی سمجھانے کے لیے عرض کر دوں کہ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی کسی پیلی میں، کسی کھیت میں کوئی چیز آپ فصل بیچتے ہیں، گندم آپ نے بیچی ہے، گندم بیچتے ہیں تو اس کے ساتھ لیلی پاپڑا جڑی بوٹیاں خود بخود بوٹیاں اگاتی ہیں. اگر آپ انہیں تلف نہیں کریں تو وہ جتنی اس کی فرٹیلائزیشن ہوتی ہے، اس کی جتنی زرخیزی ہوتی ہے، وہ اس میں سے اپنا حصہ لے کر وہ پودے کو کمزور کر دیتی ہیں. اسی طرح جب ہم یہ کام کرتے ہیں نا، تو اس وجہ سے انسان کے اندر کچھ ایسی فطرت کی وہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جس وجہ سے انسان کی نیکی ضعیف ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے بھائی نمازی ہوتے ہیں، ریگولر نمازی ہوتے ہیں، لیکن اس نماز کی وجہ سے ان کے اندر تکبر آ جاتا ہے اور دل کی سختی آ جاتی ہے. کبھی مسجد میں کوئی ایسا بندہ آ جائے، یا اس کے کوئی ایسی یعنی ماحول نہ ہونے کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے، اس سے اگر کوئی وہ ان کے مزاج کے خلاف بات ہو جائے تو پھر اس بیچارے کی وہ خیر نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں ہم نمازی ہیں، یہ ہمارے ہوتے ہوئے اس نے ایسا کیوں کیا. حالانکہ اسے انہیں برداشت کر لینا چاہیے. لیکن وہ سائیڈ ایفیکٹ کے طور پر میں کتنے بابوں کو دیکھتا ہوں 40 سال دے نمازی، نکی جی گل تے لڑ پین دے. اس کا مطلب ہے اندر سائیڈ ایفیکٹ دے نال وہ لیلی پاپڑا وڈیاں بوٹیاں بن گئی، بوٹے بن گئے. تو اگر وہ چیزیں انسان نہ اکھاڑے تو یہ سارا وہ نیکی کا پانی بھی وہ سارا وہ جڑی بوٹیاں پی جاتی ہیں. ان کو اکھاڑنا ضروری ہے. جس طرح کے اچھے جو ذمہ دار ہوتے ہیں نا، وہ جب یہ اپنا ایگریکلچر جب وہ کرتے ہیں تو اس میں وہ سپرے کرتے ہیں. پہلے وہ ہوتا تھا وہ اپنا مصنوعی جو طریقہ ہوتا ہے، وہ ایک وہ یعنی اپنا منجی وغیرہ دان لگاتے تھے، تو اس کے اندر ذمہ دار لوگ جو بعض اوقات لیبر سے، کبھی خود اس میں سے جڑی بوٹیاں جو ہیں، جب وہ تھوڑی وہ پودا ہو جاتا تو اس کے اندر داخل ہو کر پانی کے اندر وہ بوٹے اکھاڑ لیتے تھے. اسی طرح یہ گندم کی صفائی وغیرہ کے لیے مختلف فصلوں کی، میں بھی تھوڑا سا یہ کام سے متعلق رہا ہوں ابتدائی زندگی میں، تو مجھے یہ معلوم ہے کس طرح ہوتا ہے کہ ہم کھیتوں کا تزکیہ کرتے ہیں نا. اسی طرح جس طرح کھیت کا تزکیہ ہوتا ہے، اسی طرح انسان کے نفس کا بھی تزکیہ ہوتا ہے. مثلا حضرت میاں شیر محمد صاحب شرف پوری علیہ الرحمہ، وہ اس دور میں کنویں ہوتے تھے، کھوئی تھی، تو اس کنویں سے جب وہ پانی بوکے سے نکالتے تھے نا، مشکیزے سے،
تو وہ جب وہ کسی لوٹے استوا میں وہ ڈالتے تو وہ پانی نا وہ تھوڑا باہر وہ گر جاتا، جس وجہ سے تھوڑی جگہ گیلی ہو جاتی، کیچڑ ہو جاتا، بعض کو چھیٹے کپڑے خراب بھی ہو جاتے۔ تو میاں صاحب علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ یہ یہاں پر وہ اس دور میں نئے نئے نا یہ اپنا نلکے آئے تھے، کوئی بندہ نلکا لگا دے تو یہ شاید یہ پانی جو ضائع ہوتا ہے، بندوں کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں تو یہ بہتر ہو جائے۔ تو ایک وہ آپ کا دوست تھا، اس نے آپ کو بتایا نہیں، وہ عصر کے بعد وہ باہر گئے گھومنے کے لیے، وہ سیر و سیاحت کے لیے، تاکہ تھوڑا وہ اللہ کے بندے جو ہے نا وہ یعنی اپنا جسم کا حق ادا کرنے کے لیے تھوڑا وہ پیدل چلتے ہیں، تاکہ وہ پیٹ کی گیس بھی وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، ٹانگیں ریلیکس ہو جاتی ہیں، بندہ تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے، اور اس میں بھی ان کا غور و فکر اور ذکر فکر وہ جاری رہتا ہے۔ تو وہ گئے تو اس نے پہلے کسی نا اپنا یہ جو ہوتے ہیں پلمبر، اس سے بات کر لی، تو وہ آ کر ان کے آنے سے پہلے نا وہ اس نے نلکا وغیرہ وہ فٹ کر دیا۔ آپ آئے تو آپ بڑا خوش ہوئے۔ تو اس بندے کے ذہن میں نا بار بار یہ آ رہا تھا، کیتا تے میں ہی ہے نا، ہو رہی تو کسی نہیں نا ایک کم توفیق ہوئی، کیتا تے میں ہی ہے۔ میاں صاحب بڑے صاحب کشف تھے، فرمان لگے کام تے چنگا کیتا پر اے جڑی گل ہے نا میں ہی کیتا ہے، یہ تھے میں جڑی ہے نا اللہ دی بارگاہ چو اجر و ثواب نہیں لین دیندی۔ اسی تے ہر ویلے کرنے ہیں، اسی تے ہر ویلے کرنے ہیں۔ اگر کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے تو یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے اس نیک کام کا شرف عطا فرمایا، سعادت ہو گئی۔ ہم جنس نہیں کی تیوری کی کئی بندے مسجد میں تھوڑا کام کروا دیں، وہ اتنے نمازی نے یہ تقریر بھی نہیں پوا سکتے تھے، اسے ہی پوایا نا، اے اتنے نمازی نے روپیہ نہیں لا۔ میں نے کتنی بار یہ جملہ سنا، وہ نمازی آمدے نے پڑھ کے ٹر جاندے نے، تقریر مسیتی روپیہ نہیں دیتا۔ یہ اتنی بڑی یہ نفس کی خرابی ہے کہ انسان کے بڑے بڑے اعمال سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر رب تعالیٰ توفیق عطا فرما دے تو اس پر شکر ادا کرے، یا اللہ شکر ہے تیرا مال تھا تو نے اپنے راستے میں لگوا دیا، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اس پر اترانا چاہیے اور دوسروں کی تحقیق کرنی چاہیے۔ یہ بہت بڑا، اور اس کی انبیاء کرام اسی اصلاح کے لیے آتے ہیں۔ ہم صحابہ علیہ رضوان ان کی جب حالات زندگی دیکھتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام ہر موقع پر ان کی اصلاح کرتے ہمیں نظر آتے ہیں۔ وہ جو ان کے اعمال کی اصلاح ہے اسی کو تزکیہ نفس کہتے ہیں، اور اس کے لیے یہ باقاعدہ ایک ریگولر یہ پروسیجر ہے، یہ ایک آدھ منٹ کا یہ کام نہیں ہے، یہ پوری زندگی یہ چلتا رہتا ہے۔ جتنے انسان کے وہ سٹیپس ہوتے ہیں، درجے ہوتے ہیں، ہر درجے میں اسے اپنی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، موت تک انسان کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اگر تسی سمجھو نا کاری خالد میں بڑیاں گلاں ہوندیاں، بڑا پڑھیا لکھیا، میں بھی امتحان میں مبتلا ہوں۔ اگر میں تقریر تو ہمیں گلاں اس بات سے یعنی میری نیت ہوگی نا، بندے آخر بکاری خالد بڑیاں گلاں کرتا ہے، بڑی اس کی بڑی اپروچ ہے، بڑا اس کا نالج ہے، یہ بڑا پڑھا لکھا بندہ ہے، تو میں امتحان جو فیل ہو گیا تو ہم گل دسنے دے باوجود میں نفس کی خرابی میں مبتلا ہو گیا۔ مجھے بھی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، آپ کو بھی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، ہر بندے کو نفس اور شیطان، اور اسی وجہ سے نا یہ جو قرآن کریم میں آتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے جو بندہ اپنے رب تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو اس کی خواہش سے روک لیا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور یہ جو روزہ ہے نا یہ بھی اس کے لیے بہت، یہ جس طرح ہوتا ہے نا ریہرسل کسی کام کی، اس کے لیے ایکسرسائز کروانا تاکہ وہ چیز جو ہے اس کے اندر رچ بس جائے، تو یہ روزہ جو ہے اصل میں یہ اصلاح نفس کی بہت بڑی یہ ریہرسل ہے۔ وہ حدیث پاک میں آتا ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا رمضان اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے۔ رمضان کیا کہے گا؟ وہ رمضان حضور فرماتے ہیں رمضان کہے گا اے رب منعتہ الشہوات بالنہار فشفینی فیہ، اے اللہ میں نے دن کو اس بندے کو اپنی خواہش پورا کرنے سے سارا دن میں نے اسے روکے رکھا، اس کا نفس چاہتا تھا دن کو کہ کھا لوں،
نفس چاہتا تھا میں پی لوں، نفس چاہتا تھا گھر میں چیزیں موجود ہیں انہیں استعمال کرے، بیوی موجود تھی، نفس چاہتا تھا کہ اس سے لطف اندوز ہو لوں، لیکن رمضان کہے گا اے اللہ میں نے اس بندے کو روکے رکھا، تو یا اللہ اس بندے کے حق میں میری سفارش قبول کر لے۔ تو حضور فرماتے ہیں اس بندے کے حق میں رب تعالیٰ رمضان کی روزے کی شفاعت قبول کر کے رب تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرما دے گا۔ تو یہ ایک نظام ہے، ایک ریہرسل ہے، ایک ہماری ایک پریکٹس ہے، ہمارا ایک نا یہ لیسن کہہ لیں، ایک ہمارا یہ لیکچر کہہ لیں کہ روزہ بھی اسی اصلاح نفس کا جو ہمارا جو ایک نظام ہے اس میں سے ایک درجہ ہے۔ اسی طرح یہ رات کو یہ قرآن ہم یہ اپنا کیا نام ہے، رات کو ہم قیام کرتے ہیں، سحری کو اٹھ جاتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، 2 گھنٹے ہمارے نماز تراویح میں لگ جاتے ہیں، اس وقت ہمارا نفس یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہم جا کر ریلیکس ہوں، ہم یہ کوئی اپنا انجوائے کریں، لیٹ جائیں، گپ شپ کریں، لیکن وہ قرآن کی محبت ہمیں وہ قرآن سننے پر مجبور کرتی ہے اور ہم اپنی ساری چیزیں وہ تج کر کے ہم مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں قرآن کہے گا اے رب منعت النوم باللیل، یا اللہ میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا۔ یہ پہلے کوئی بندے میری تلاوت کرتے تھے، کوئی میری تلاوت سنتے تھے، فشفعنی فیہ، یا اللہ اس بندے کے حق میں میری سفارش قبول کر لے۔ رب تعالیٰ اس قرآن کی سفارش قبول کر کے اس بندے کی مغفرت فرما دے گا۔ تو یہ رات کا قیام اور دن کا روزہ یہ اصلاح نفس کا بہت بڑا یہ علاج ہے۔ اسی طرح جتنے اعمال صالحہ اور بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے باطن کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ جو ہے نا یہ اسی ترتیب کے ساتھ یعنی توحید، رسالت، اور پھر اس کے بعد عبادات، پھر اس کے بعد معاملات، اور پھر اس کے بعد اصلاح نفس یا اخلاق، یہ اسی ترتیب کے ساتھ یہ انشاءاللہ یہ سلسلہ یہ جاری رہے گا۔ اور یہ دین کی حقیقت اگر کسی بندے کو آ جائے اور وہ اسے، اب میں تو یہ عمومی طور پر یہ کہتا ہوں، عمومی طور پر ہم ادراک نہیں ہے، صحیح گل ہے، پکی گل میں کہنا، ادراک نہیں، بندیاں پتہ ہی کو نہیں سن کرنا کی ہے۔ یہ چند جو ماڈرن ایجوکیشن ہے نا، وہ چند اسے وہ کوئی ڈگریاں مل گئی اور بندہ کہتے ہیں میں بہت بڑا عالم ہو گیا۔ میں کہتا ہوں اگر ایک بندہ وہ فرض کرتے ہیں وہ اپنا سائنس میں PhD بھی کر گیا، بلکہ آخری جو ڈگری ہے نا اسے ڈی لٹ کہتے ہیں، ڈی لٹ کر گیا، اگر وہ اپنی آخرت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی رضا پسند ناپسند کے متعلق اسے علم نہیں تو اس کی ڈی لٹ کی ڈگری قیامت والے دن کیا کام آئے گی؟ یعنی جس امتحان سے ہم سب نے گزرنا ہے اور وہ اپنی پوری زندگی کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر جواب دینا ہے، اگر یہ ہماری ڈگریاں اسے ڈسکس نہیں کرتی ہیں، اس امتحان کی ہمیں تیاری نہیں کرواتی، تو یہ ماڈرن ایجوکیشن کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے امام غزالی فرماتے ہیں کہ پہلا قدم حق تعالیٰ کی طرف اٹھانے کے لیے جو چیز درکار ہے وہ علم ہے۔ علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف بندہ ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا، اور علم سے مراد یہ یونیورسٹیوں کا، یہ سائنسوں کا، اور یہ معاشیات کا، اکنامکس کا، یہ جو ہمارے یہ ماڈرن جتنے علوم ہیں یہ نہیں ہے، اس سے مراد وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے انبیاء کرام کے توسل سے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے نازل فرمایا، وہ علم اس سے مراد ہے۔ جہالت انسان کو قدم اٹھانے ہی نہیں دیتی۔ اتنے لوگ ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ جس وقت بڈھے ہو جاتے کسی موقع دے ہوتے ہیں، ان کو 60 بجتی پریشانی آتی، پھر ہمیں اچھا یار انج بھی ہو سکتا ہے، پھر وہ کسی عالم کی طرف رجوع کریں گے، پھر وہ مذہب کی طرف، تو پھر وہ کہیں گے یار میں تو بھولا رہا، کاش کہ میں وہ ارلی ایج میں مذہب کی طرف متوجہ ہوتا، یہ چیزیں مجھے پہلے سے پتہ چل جاتی۔ وہ ایک دوست مجھے ملا، کہتے کہ یہ 18 سال ہو گئے، میرا دل کردا سی میں کسی بندے کیا سی لیکن میں تھوڑے کو پہنچ نہیں سکیا، میں کہ میں کوئی پردے تو کوئی نہیں رہے، تیری اپنی مرضی سی، اگر میں پتہ ہوتا تو میں خود تیرے تک پہنچ جاتا۔ تو یہ اس طرح کر کے نا انسان اپنا وقت ضائع کرتا ہے، اور یہ بالکل یہ اگر انسان کو علم نہیں ہوگا تو انسان یہ چل نہیں سکے گا۔ بلکہ میں کہتا ہوں اگر علم ہو بھی نا، اگر بندہ سٹاپ تے نہ اسٹیشن تے نہ کھلوتے ہوئے پھر بھی بندہ گڈی نہیں چڑھ سکتا۔ اگر بندے نے پتا ہو نا گڈی جاندی ہے لاہور جاندی، کراچی جاندی، حیدر آباد جاندی، پنڈی جاندی، لیکن وہ جا کے سو والے جا کے کھلو جائے، رحیم پور کھلو جائے، بھویں لین تے کھلو جائے تو گڈی نے چڑھانا نہیں۔
انہوں پتہ ہونا چاہیے بھی کیڑے اسٹیشن تو میں گڈی چڑھنا، یہ بھی انہوں معلوم ہونا چاہیے۔ اور یہ بڑی بنیادی باتیں ہیں کہ ہمیں جی جہان میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، نظام چل رہا ہے، لیکن ہم جب اس نظام کو اڈاپٹ نہیں کرتے ہیں تو ہم فیل ہو جاتے ہیں اور ہم اس کے فوائد سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ مولا کریم، ہم اپنے نفس اور شیطان کے عملوں سے مغلوب ہو گئے۔ مولا کریم، ہمارا نفس ہم پر غالب ہو گیا، خواہش نے ہمیں دبوچ لیا۔ مولا کریم، ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما کر، ہمارے باطن کی اصلاح فرما کر ہمیں اپنی پسندیدگی کے راستے پر گامزن فرما۔ مولا کریم، آج سے پہلے جو ہم نے نفس شیطان کے بہکاوے میں آ کر تیری نافرمانیاں کی ہیں، تیری شریعت میں ہم نے تقصیرات کی ہیں، مولا کریم ہماری گزشتہ خطائیں معاف فرما دے۔ مولا کریم، ہم سب کو اپنی آخرت اور اپنے باطن کی اصلاح کی فکر اور اس کی مزید اس کے مطابق عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم، اعمال صالحہ ہمارے لیے مرغوب بنا دے اور شریعت پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ شریعت کی نافرمانی اور اپنے احکامات کی مخالفت مولا کریم ہمارے لیے قابل نفرت، اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل بنا دے۔ مولا کریم، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے سچے دین پر استقامت عطا فرما۔ اسی پر مولا کریم اپنے فضل سے ہمیں کامل ایمان کے ساتھ موت عطا فرما۔ اس جہان میں آنے والی زندگی میں ہمیں اپنے نیک اور صالح بندوں کی سنگت اور معیت عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد و علیہ وسلم۔